بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ پاکستان میں مغربی جمہوریت کا رقص کفر، لیکچر نمبر 59 پیش خدمت ہے۔ پاکستان میں انگریز کا مسلط کیا ہوا فوجی، سیاسی، حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ، ان کا فوجی جمہوریت کا رقص کفر، اس کا تدارک کرنا قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں یونین کونسل کی سطح پر اسلامی جمہوریت کے نظام سلیکشن کے ذریعے اہل وطن کا نمائندگان کا انتخاب کرنا، ان کے سپرد نظام مملکت کرنا، حق احتساب عوام کو مہیا کرنا دین کا عطیہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرزمین سے انگریز کا 1947 کو رخصت ہونے کے بعد انگریز کا نافذ کیا ہوا مغربی جمہوریت کا نظام حکومت، اس کے نظام حکومت کو چلانے والا افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی، نوکر شاہی کا سرکاری ملازمین کا حکومتی طبقہ پاکستان پر اسی طرح مسلط رہا۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم اور لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم بنے، ملک ابھی سنبھل نہیں نہ پایا تھا۔ جناب قائد اعظم رحمت اللہ علیہ 1948 کو وفات پا گئے۔ ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل لگا دیا۔ لاکھوں مسلمان انڈیا سے ہجرت کر کے قافلوں کی شکل میں پاکستان میں داخل ہوتے اور سجدہ ریز ہو جاتے، کیمپوں میں کھلے آسمان کے نیچے زندگی بسر کرتے۔ ان کو خوراک، لباس، چھت مہیا کرنے، بیماری، علاج، معالجہ، اموات، ان کی تجہیز و تکفین، ان کی سیٹلمنٹ کا فریضہ ادا کرنا ایک مشکل کام تھا۔ پاکستان کے معاشی حالت بہت کمزور تھی۔ کار سرکار چلانے کے لیے نہ دفتر، نہ کاغذ، نہ قلم، نہ دوات تھی۔ پین کی جگہ کیکر کے کانٹوں سے کام لیا جاتا۔ سرکاری کام چلانے کے لیے رف کاغذ، پینسل کو استعمال کیا جاتا۔ سائیکل تک پاکستان میں نایاب تھا۔ لیاقت علی خان کی زیر قیادت ان کی انتھک محنت، معاشی طور پر مفلوج ملک، شب و روز کی محنت سے ملک کی کشتی کو پار لگانا صرف بارگاہ الہی کا خاص فضل تھا۔ تمام مسائل کو اہل وطن، عوام اور افواج نے مل کر ان حالات کو سنبھالا۔ مخیر حضرات نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، مہاجرین کے اخراجات کا بجٹ برداشت کیا۔ ان مشکلات کو بڑی ہمت اور جرأت سے سر انجام دیا۔ وقت بھی ایک دکھیارا خواب تھا، آج بھی ایک گنونا خواب ہے۔ وہ وقت، وہ دور اہل وطن کے لیے دنیا کی بے ثباتی کا درس تھا جب وزیر اعظم لیاقت علی خان کو 1951 کو شہید کیا تو ان کی ایچکن کے نیچے پھٹی ہوئی بنیان، پاؤں میں پھٹی ہوئی جرابیں تھیں۔ سادہ اور سلیس زندگی انتہا کی تھی۔ اس فقیر منش انسان نے دنیا میں ایک بہت بڑی جاگیر کے عوض کچھ بھی آلات نہ کروایا۔ لیاقت علی خان کی بہو نے پچھلے دنوں ان کے بیٹے کے علاج کے لیے معمولی سی حکومت سے مدد کی اپیل کی تھی۔ یہی ٹولہ ان کی شہادت کا ذمہ دار تھا۔ ان کی شہادت کے بعد خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان اور افسر شاہی کے غلام محمد کو اس کی فوجی لابی نے گورنر جنرل پاکستان بنا دیا۔ نہ وہ سیاستدان، نہ عالم دین، نہ صاحب بصیرت انسان تھا۔ وہ تو انگریز کی سرکاری کلبوں کا شرابی، زانی، بد کردار عیاش سرکاری ملازم تھا۔ غلام محمد گورنر جنرل پاکستان نے 1935 کے ایکٹ کے تحت خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم پاکستان کی حکومت کو بلا جواز ختم کیا۔ اسپیکر مولوی تمیز الدین نے اپیل سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی۔
اس کے فل بینچ نے 1935 کے ایکٹ کو اس بنا پر مسترد کر دیا کہ 1947 کے بعد پاکستان پر یہ ایکٹ لاگو نہیں ہوتا اور اسمبلی بحال کر دی۔ غلام محمد نے ان احکام کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی۔ کیس کی سماعت کے دوران افسر شاہی کا غلام محمد، گورنر جنرل فوج شاہی کا سکندر مرزا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منیر کے پاس پہنچ گئے۔ غلام محمد کی اپیل جو سندھ ہائی کورٹ کے فل بینچ نے 1935 کے ایکٹ کا جواز ختم کر کے خواجہ ناظم الدین کی حکومت بحال کی تھی، سپریم کورٹ نے ان احکام کو ختم اور گورنر جنرل غلام محمد کے احکام 1935 کے ایکٹ کو نظریہ ضرورت کے تحت استعمال کرنا جائز قرار دے دیا۔ خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم کی حکومت ختم کر دی۔ وہ ایک نواب تھا۔ اس فقیر تباہ انسان کے پاس چھوٹا سا مکان کرائے پر لینے کے لیے پیسے نہ تھے۔ اس کے بعد غلام محمد گورنر جنرل کا حشر کیا ہوا؟ فوجی کمانڈر سکندر مرزا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے غلام محمد سے اسی وقت زبردستی استعفیٰ لیا، لندن علاج کے لیے بھیج دیا۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے 1935 کے ایکٹ کے تحت فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا۔ سیاسی رہنماؤں کی بجائے فوج پاکستان کے حکومتی ایوانوں پر قابض ہو گئی۔ یہ تمام واقعات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کو 1951 کو سازش کے تحت قتل، 1954 تا 1958 تک 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین، سہروردی، آئی چودھری گار، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، فیروز خان نون کو بلا جواز ان کی حکومتوں کو ختم سیاست سے بلیک لسٹ کرتے رہے تاکہ پاکستان میں اسلامی آئین کا نفاذ نہ ہو سکے۔ ان کی حکومتی اجارہ داری جاری رہے۔ پاکستان کو جیل اہل وطن کروڑوں فرزندان اسلام، ان کے 6 وزیر اعظم کو حکومتی ایوانوں سے بالجبر فارغ کرنا، سیاست سے بلیک لسٹ کرنا، عوام کو قیدی بنانا، افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا کو 1951 تا 1958 تک پاکستان کا گورنر جنرل لگانا، 1958 تا 1970 تک ایوب خان کا مارشل لا لگانا، فوجی ڈکٹیٹر کا 4 صوبوں کا نواب کالا باغ، باچا خان، بھٹو خاندان، نواب بگٹی کا جاگیردار فوجی ٹولہ جن کی جاگیریں ضبط کرنا تھیں ان کا، اور فوجی ٹولہ کا حکمرانی کرنا ایک ملکی ملی المیہ تھا۔ قبل ازیں پاکستان کے فوجی ٹولہ کا سیاستدانوں کی بجائے افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس منیر، 1958 تا 1970 تک مارشل لا لگا کر فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کا ایک دہشت گرد کی طرح اہل وطن پر فوج کی گن پوائنٹ پر معاشی معاشرتی دینی قتال کرتا رہا۔ عوام اس کے ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، احتجاج بغاوت کی شکل اختیار کر گیا۔ اس نے جان بچانے کے لیے اپنی حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یا یہاں کے سپرد کر دی۔ پاکستان میں اس نے الیکشن کرائے۔ مشرقی پاکستان سے عوامی لیگ کے مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد اور مغربی پاکستان کی پیپل پارٹی کے مسٹر بھٹو کی تعداد سے زیادہ تھی۔ حکومت بنانا مجیب الرحمان کا حق تھا جو اس کو نہ دیا۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے ووٹ کے ذریعے پاکستان میں انقلاب برپا کیا۔ پیپل پارٹی کے مسٹر بھٹو، فوجی ڈکٹیٹر یہاں اور ایوب خان نے مشرقی پاکستان کے عوامی لیگ کے سیاسی رہنما مجیب الرحمان کو حکومت نہ بنانے دی۔ مسٹر بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے ان کے خلاف احتجاج جاری کیا۔ یحییٰ خان نے اس کو بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم جاری کر دیا۔ انڈیا نے مداخلت کی، عوام اور فوج کا قتال جاری ہو گیا
افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، منصف شاہی کے جسٹس منیر، فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان کے جاگیردار فوجی ٹولہ کے مجرموں کی ریاستی دہشت گردی نے 90,000 فوجی سپاہ کو انڈیا کا قیدی بنایا، ملک دو لخت کیا، 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی حکومتوں، وفاق، سینٹ کے ہزاروں جاگیردار، فوجی ٹولہ کا شاہی طبقہ کے شرابی زانی امریکی ایجنٹوں نے اپنے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی تعداد بڑھا دی۔ افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، منصف شاہی کا جسٹس منیر، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ خان کا مجرم جاگیردار حکومتی ٹولہ، ان کے گریڈ 18 تا 22 تک کے شاہی طبقہ نے پاکستان کو امریکی ایجنٹوں کا مسکن بنا رکھا ہے۔ ان مجرموں کی تمام ملکی غیر ملکی جائیدادیں اور 1,67,000 ایکڑ قیمتی رقبہ جو ایوب خان اس کی باقیات نے بھوکے ننگے کسانوں میں تقسیم کرنے کی بجائے فوجی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے رازروں کو بخشش کیا تھا۔ ان سے، ان کی اولادوں سے تمام اندرون بیرون ممالک جمع کیے ہوئے وسائل خزائن کو واپس لینا ایک دینی فریضہ ہے۔ یا اللہ، فرزندان اسلام کو، پاکستان کو سردار انبیاء کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما۔